بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے شادی کا پہلا دن، اس کے اندر ہم جان سکیں گے کہ دولہے کو شادی سے پہلے مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں۔ ویسے تو مرد کو مہندی لگانا حرام ہے کیونکہ اس سے عورت سے مشابہت ہے، اور دوسرا جہاں پر سنت انبیاء ادا ہو وہاں پر شیطانی افعال یعنی شیطانی کام کرنا کیسا، اور صحرا بندیاں وغیرہ کرنا، اس کے بارے میں تفصیل آج ہم اس موضوع کے اندر سنیں گے، اور اس کے علاوہ بہت سی معلومات۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ شادی کے قریب ایک ہفتہ پہلے سے لے کر شادی کے دن تک یہ 5 افعال غیر شرعی یعنی شریعت کے خلاف ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے، جن کی شریعت میں کوئی وقعت نہیں ہے، جن کو شریعت نے حرام کہا ہے۔ نمبر 1 کون سے 5 کام ہیں؟ نمبر 1، ہر رات محلے کی عورتوں کا رقص اور ناچ اور گانوں کے لیے جمع ہونا۔ نمبر 2، شائقین کے لیے تماشے کا اہتمام کرنا۔ نمبر 3، فحش اور گندے گانوں کے لیے سپیکر کا اہتمام کرنا۔ نمبر 4، CDV یا CR پر گندی فلمیں دکھانے کا پروگرام کرنا۔ نمبر 5، مہندی لگانا۔ ان کے علاوہ بھی مختلف مقامات پر کئی رسمیں ادا کی جاتی ہیں جن کا شمار نہیں ہوتا۔ تو محترم اسلام بھائیوں، یہ 5 کام جو شریعت کے خلاف عموماً ہوتے ہیں شادی سے ایک ہفتہ پہلے، ایک ہفتہ قبل، جو شریعت کے خلاف ہیں، جہاں پر انبیاء جو نکاح کرنا انبیاء کی سنت ہے، سنت انبیاء ہے، جہاں پر سنت انبیاء ادا ہو رہی ہو، اور وہاں ان کاموں کو کرنا جو شریعت کے خلاف ہے، ان کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ آئیے ان مذکورہ 5 امور میں سے پہلے 4 میں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کثیر مواقع پر جو چیز مشترک طور پر اور عام طور پر پائی جاتی ہے وہ ہے گانا باجا، جس کی شریعت میں ممانعت آئی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دیں بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ پیارے اسلام بھائیوں، محترم اسلام بھائیوں، صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل کرے وہ لہو الحدیث میں داخل ہے، حرام ہے، اور اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ گانے باجے ڈھول ڈھمکے سبھی یقیناً اللہ کے ذکر سے غافل کرتے ہیں، کہ ان میں مشغول ہونے والے قرض ایک جو اپنے کاموں کو چھوڑ کر ان میں مشغول ہوتے ہیں، اور جو ان کے قرض ہوتے ہیں اپنی قوموں پر، ان سے تو جھگڑ پڑتے ہیں، مگر اپنی وقت کو جو ضائع کر کے اللہ کے ذکر سے دور ہو کر وہ ان کاموں میں مشغول ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں نہیں جھگڑتے؟ اپنے قرض کے لیے تو جھگڑ پڑتے ہیں، مگر اپنے نفس سے کیوں نہیں لڑتے؟ اپنے نفس سے کیوں نہیں جھگڑتے؟ فرض نماز بھی چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی احادیث میں گانے باجے کی برائی کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راگ اور گانا دل میں اس طرح نفاق اگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتی ہے، اور ذکر دل میں اس طرح ایمان لگاتا ہے جس طرح پانی کھیتی اگاتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ
کہ دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، یعنی ان دونوں آوازوں پر لعنت کی گئی ہے۔ نمبر 1 آسائش کے وقت گانا باجا، نمبر 2 دوسرا مصیبت میں ہو اور وہاں پر بین کرنا۔ حضرت انس سے روایت ہے، حضرت انس فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی گانے والی گویا کہ اس کے پاس بیٹھا یا خود گانا کہا تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کے دونوں کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دے گا۔ ان احادیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ آسائش کے وقت گانے والے کو ملعون کہا گیا ہے، لعنتی کہا گیا ہے، اور علاوہ ازیں جو گانا سنے گا اس کے دونوں کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تماشے میں لغویات، جھوٹی بیہودہ باتیں ہوتی ہیں جو شرعاً ناجائز ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ملتا ہے، حضور سرور کائنات راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹی بات سنا کر لوگوں کو ہنساتا ہے اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور سپیکر میں فحش گانے سننا تماشے سے بھی بدتر فعل ہے، کیونکہ تماشے میں تو وہی حضرات شامل ہوتے ہیں جن کی نگاہوں سے شرم و حیا کے پردے اٹھ گئے ہوتے ہیں، مگر سپیکر کی آواز ان پاکیزہ لوگوں اور پاک دامن عورتوں کے کانوں میں رقص کرتی ہے، جھومتی ہے، جو اس سے سخت بیزار ہوتی ہے۔ اور غیرت ایمانی کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اس طرح کی برائی سے مکمل طور پر بیزاری کا اظہار کیا جائے، جیسا کہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک راستے میں تھا، آپ نے ایک باجے کی آواز سنی تو اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں میں لگا لی اور راستے سے ہٹ گئے اور دوسری طرف چلنے لگے۔ پھر دور جا چکنے کے بعد مجھ سے فرمایا، اے عبداللہ کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ تب آپ نے اپنی انگلیاں کانوں سے نکالی، فرمایا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے بانسری کی آواز سنی تو یوں ہی کیا جو میں نے کیا۔ حضرت نافع فرماتے ہیں میں اس وقت چھوٹا تھا۔ یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف جلد 2 صفحہ 411 پر موجود ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں شادی کے موقع پر VCR پر گندی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، جو بے حد برائیوں کی جڑ ہے کہ ان مردوں میں اور عورتوں کا اختلاط، کانورسیشن، اور وہ بھی رات کے وقت زہر قاتل ہے۔ فلم میں عورتوں کا رقص، ناچ اور گانا وغیرہ سب کچھ حرام، اور غیر محرموں کا انہیں دیکھنا سخت ناجائز ہے۔ اور زنا کی دعوت دینا یہ تو اور بھی حرام کام ہے۔ مشکات میں ہے کہ الغناء رقیۃ الزنا، کہ گانا زنا کا منتر ہے، نیز ان سب کاموں میں وقت ضائع ہوگا جو کہ ناجائز ہے۔ الغرض یہ امور بے شمار خرافات اور نقصانات پر مشتمل ہیں، مگر افسوس کہ مسلمان ان کو جانتے ہوئے بھی ان سے گریز نہیں کرتا، ان سے نہیں بچتا۔ نہ جانے ان کے دل سے خوف رہا ہے یا نہیں، اور غیرت ایمانی کہاں رخصت ہو گئی، شرم و حیا کے پردے ان کی نگاہوں سے کیوں اٹھ گئے کہ نہ انہیں اپنی عزت کا خیال ہے اور نہ اپنی عزت کا پاس، نہ بیوی نہ بیٹی کی عصمت کا احساس ہے، نہ شریعت کی پاسداری، نہ اندھیری قبر کے لیے کوئی تیاری، نہ موت کی ہچکیوں کا فکر، نہ جسم کا اللہ اکبر کھولتا ہوا جسم ایک سایہ ہے جو ڈھلتا ڈھلتا ڈھل جائے گا، اور آگ کا نہ ڈر ہے۔ اللہ پاک ہمیں بس دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور ایک رسم جو ہوتی ہے
وہ ہے مہندی لگانا۔ رسم حنا ایک ایسی رسم ہے جس کے لیے مختلف علاقوں برادریوں میں مختلف طریقوں سے اختیار کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ رواج ہے کہ لڑکے والے لڑکی کی مہندی سجا کر لاتے ہیں اور لڑکی والے لڑکے کی مہندی سجا کر لاتے ہیں۔ اس کے لیے خواہ انہیں دور دراز سے ہی کیوں نہ آنا پڑے، مگر عام رواج یہ ہے کہ قرب و جوار کے اعزاز اور ہمسایوں یا دوستوں کی طرف سے مہندی سجائی جاتی ہے اور یہ رسم رات کو ادا کی جاتی ہے۔ نوجوان لڑکیاں ہاتھوں میں موم بتیاں اور پھولدار کوئی چیز وغیرہ لے کر بھاڑ کے لباس پہن کر آتی ہیں، پھر دلہا کو کرسی پر بٹھا کر اس کے گرد چکر لگاتی ہیں اور گانے ڈانس وغیرہ سے محفل کو خوب گرمایا جاتا ہے۔ آخر میں دلہا کا ہاتھ پکڑ کر اس پر مہندی سے پھول بنایا جاتا ہے۔ اس میں محرم غیر محرم کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا۔ اس رسم میں تو بے پردگی اور بے حیائی کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اب مہندی لگانے کے نقصانات کیا ہیں؟ حدیث مبارکہ کے اندر کیا ارشاد فرمائے گئے؟ شریعت میں مرد کے لیے مہندی لگانا شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ مہندی عورتوں کی زینت ہے، مردوں کو اس کی اجازت نہیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ہجڑا لایا گیا جس نے عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اور پاؤں مہندی سے رنگے ہوئے تھے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے شہر بدر کر دیا جائے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمۃ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مرد کو مہندی لگانا حرام ہے، کہ عورتوں سے تشبیہ ہے، مشابہت ہے، اور حدیث میں ہے کہ اللہ پاک ان مردوں پر لعنت فرماتا ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ لہذا تحریم یعنی کراہت تحریمی صحیح ہوئی۔ مشکات میں ہے کہ الحناء سنت للنساء، مہندی لگانا عورتوں کے لیے سخت، عورتوں کے لیے تو سنت ہے لیکن مردوں کے لیے مکروہ تحریمی۔ پھر نوجوان لڑکیوں کا بن سنور کر ایک اجنبی دلہے کے گرد بے پردہ چکر لگانا اور اس کے سامنے گانا اور ڈانس کرنا سخت حرام ہے، اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ ہمیں ایسے افعال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب شادی کا دن آتا ہے، شادی کے دن جب دلہا غسل سے فارغ ہوتا ہے تو غسل کے بعد دلہے کا سہرا بندی ہوتی ہے، سہرے پہنائے جاتے ہیں اور تمام عزیز و اقارب اور غیر محرم عورتیں دلہا کو سلامیاں دیتی ہیں۔ اس کے بعد بارات روانہ ہوتی ہے اور بارات کی روانگی کے وقت آتش بازی، ہیجڑوں کا ناچ، بینڈ باجے، ڈھول ڈھمکے زوروں پر ہوتے ہیں۔ پھر چلتے وقت بے تحاشا روپیے اڑائے جاتے ہیں۔ ان رسومات کا شرعی حکم کیا ہے؟ ان رسومات میں جو بات سب سے زیادہ نقصان دہ اور ہزاروں خرابیوں کی جڑ ہے وہ دلہا کی سلامیوں کے وقت عورتوں کا جمع ہونا ہے۔ غیر محرم عورتوں کا دلہے کے گرد بے پردہ کھڑے ہونا کہ جوان لڑکے بھی موجود ہوں، نوخیز لڑکیاں بھی، اور انہیں ایک دوسرے سے آنکھیں ملانے کا موقع فراہم ہو، یا وہ دلہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے، یا اس کے بٹن اگرچہ بھابھی ہی کیوں نہ ہو وہ بھی غیر محرم ہے، سب ناجائز ہیں اور سخت بیہودہ ہے۔ سلامیاں اور صحرا بندیوں کے بارے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خالی پھولوں کا صحرا جائز ہے، یہی حکم نیوتے کا بھی ہے، مگر آج کل نیوتا اور اسلامیہ جس اہتمام سے چل رہی ہیں کہ باقاعدہ انہیں تحریر کیا جاتا ہے اور واپس لینے کی بھی نیت ہوتی ہے، اگر وہ واپس نہ دے تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور واپس لینے کی بھی نیت ہوتی ہے، اگر وہ واپس نہ دے تو سخت ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور واپس نہ لینے کی صورت میں ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے، بالکل فرض شمار ہوں گی اور ان کا واپس کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اس میں بہتر تو یہ ہے کہ اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔
کیونکہ یہ قرض ایک ایسا قرض ہے کہ جس میں ادا نہ ہونے کا قوی احتمال ہوتا ہے، اور قرض ایک ایسا حق ہے جو صاحب قرض کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہو سکتا۔ اگر ادا نہ کیا تو قیامت کے دن ہر صورت میں اسے راضی کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے اپنی نیکیاں اسے دینی پڑیں گی، اگر قرض پورا نہ ہوا تو اس کے گناہ بھی اپنے سر اٹھانے پڑیں گے، اور قیامت کا دن پیارے اسلام بھائیوں ایسا ہوگا کہ والدین بھی اپنی اولاد کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے، اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش اس پر ہمارا مزید قرض ہوتا تاکہ ہم اس کے بدلے اپنے گناہ اس کے سر پر ڈال دیتے، اپنا بوجھ ہلکا کر لیتے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب والدین اپنے جگر کے ٹکڑے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں گے تو پھر دوسروں سے کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا اس وبال سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ اس رسم یعنی نیوتا اور سلامیوں کو بالکل ختم کر دیا جائے، تاکہ ابتدا سے ہی فتنے کا دروازہ بند ہو جائے، یا پھر انہی وصول کرنے سے پہلے یہ اعلان کر دیا جائے کہ جس نے نیوتا یا سلامیاں دینی ہو یا اپنی خوشی سے دے، بطور قرض کوئی نہ دے۔ کل اگر ہم سے ہو سکا تو حسب استطاعت پیش کر دیں گے، ورنہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کرنے سے یہ قرض بھی نہ رہیں گے اور ان کا واپس لینا بھی ضروری نہ ہوگا۔ اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہ ہو سکیں تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مکمل احتیاط سے انہیں نوٹ کیا جائے اور وقت آنے پر انہیں واپس کیا جائے، اور اگر کسی وجہ سے کسی آدمی کے ساتھ لین دین اور خوشی غمی میں شرکت ختم ہو جائے تو اس کی طرف سے آئی ہوئی اسلامیہ اور نیوتا ضرور اسے بھجوا دیا جائے، نہ یہ کہ اسے ہضم کر کے اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھے۔ اب شادی کے وقت، بارات کے وقت جب بارات روانہ ہوتی ہے تو آتش بازی کی جاتی ہے۔ بارات کی روانگی کے وقت جو آتش بازی، ناچ، بینڈ باجے، ڈھول سب ناجائز اور حرام کام ہے۔ آتش بازی کے متعلق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آتش بازی جس طرح شادیوں اور شب برات میں رائج ہے، بے شک حرام اور پورا جرم ہے، کیونکہ یہ مال کا ضیاع ہے، مال کا نقصان ہے، اور یہ اسراف گناہ ہے۔